شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله خالق كل شيء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر باادب بآواز بلند نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ ہے کروڑا تیرا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شعر کے ذریعہ ایک عظمت و شان کا اظہار کیا کہ اے میرے غوث، آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تقدیر میں تصرف کا اختیار دیا ہے، تو میری تقدیر بری ہے تو آپ بھلی کر دیں، کیونکہ مٹانے اور لکھنے پر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظمت و شان بھی ذکر کرنی ہے، اور پھر اس کے حوالے سے چند اصلاحی باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم جس چیز کو ایمان مفصل کہتے ہیں اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ جن چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، میں ایمان لایا اس بات پر کہ بھلی اور بری تقدیر من جانب اللہ ہے، اور یہ بنیادی چیزوں میں سے ہیں۔ تقدیر کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ لکھتے ہیں ہر بھلائی برائی اللہ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہیں۔ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا
اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا، تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لیے بھلائی لکھتا۔ تو اللہ کے علم یا اللہ کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اس لیے اب وہ معاذ اللہ گناہوں میں پڑ رہا ہے، بلکہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق بندہ جو کرنے والا تھا اس کو لکھ لیا ہے۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو ہمارے نبی علیہ السلام نے اس امت کا مجوسی قرار دیا ہے، یعنی وہ مجوسی ہیں جو تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تقدیر کی مختصر ایک تعریف تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفصیل کی جانب۔ تقدیر اور قضاء کی 3 قسمیں ہیں، اور اس کو خاص طور پر سننا تو شان غوث الورا کی کچھ جھلک ہماری سمجھ میں آ سکے گی۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ مبرم حقیقی، مبرم یعنی اٹل، حقیقت میں اٹل، کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، یعنی مبرم حقیقی یہ ہیں کہ اللہ نے جو لکھا ہے اور اللہ کے علم میں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی لکھا ہوا بھی وہی ہے اور اللہ کے علم میں بھی وہی ہے کہ یہی ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اس کو مبرم اور اٹل تقدیر کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے معلق محض، یعنی فرشتوں کو جو ہر سال رجسٹر دیے جاتے ہیں کہ تم نے فلاں کے ساتھ کیا کرنا ہے، فلاں کو کیا کرنا ہے، روزیاں کتنی پہنچانی ہے، موت کتنوں کو دینی ہے، کتنوں کے یہاں اولاد پیدا ہوگی، بیٹے بیٹیاں، یہ سارا کچھ جو فرشتوں کے رجسٹروں میں ہر سال لکھا جاتا ہے، اور پھر فرشتوں کو لکھ کر کے ڈیوٹی دی جاتی ہے آگے کہ تم نے اسی کے مطابق آگے نظام کی ڈیوٹی نبھانی ہے، تو اس کو کہتے ہیں معلق، یعنی فرشتوں کے رجسٹروں میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا ہے۔ یعنی فرشتوں کے جو رجسٹر ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس بندے کی موت 40-50 سال میں ہوگی، لیکن اگر اس نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، اگر اس نے فلاں سے دعا کرا لی، اگر اس نے فلاں نیکی کر لی، تو اب اس کی عمر اتنی بڑھا دی جائے گی۔ تو اس کی عمر جو 40 یا 50 سال لکھی ہوئی ہیں اس کو ایک چیز پر معلق رکھا گیا کہ اگر اس نے یہ کام کر لیا تو عمر بڑھا دی جائے گی، اور نہیں کیا تو وہ وہیں تک اس کی عمر رہے گی۔ یہ معاملہ رزق میں، کاروبار میں، ترقی میں، عزت میں، سارے کاموں میں، کہ بندے کا ہر کام فرشتوں کے رجسٹر میں کسی چیز پر معلق رکھا گیا کہ اس کو اس سال اتنی روزی دینی ہے، لیکن اگر اس نے فلاں نیک کام کیا، اگر اس نے فلاں سے دعا کرائی، یا اس نے فلاں وظیفہ پڑھا، یا اس نے اتنی نیکیاں کر لی، تو اب اس کا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ تو فرشتوں کے رجسٹر میں جس چیز کو کسی چیز پر معلق رکھا گیا ہو کہ یہ کرے تو یہ آگے ہو جائے گا، تو اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے معلق شبیہ بمبرم، یعنی ہے تو وہ معلق ہی مگر مبرم کے مشابہ ہیں، یعنی اٹل فیصلہ جو ہے اس کے مشابہ ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو جو رجسٹر دیے گئے ہیں ان فرشتوں کے رجسٹروں میں تو یہ نہیں لکھا ہوا
کہ وہ یہ کام کریں تو اتنی روزی بڑھا دینا، یا وہ یہ نیکی کر لیں تو اس کی عمر بڑھا دینا، یا وہ یہ دعا کرا لیں تو اس کو اولاد دے دینا۔ فرشتوں کے رجسٹروں میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ فرشتوں کے رجسٹروں میں بس یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کے 3 بیٹے ہوں گے، یا اس کو اتنا رزق ملے گا، یا اس کی اتنی زندگی ہے۔ فرشتوں کے رجسٹروں میں وہ مبرم کی طرح ہے، لیکن اللہ کے علم میں اس کو کسی چیز پر معلق رکھا گیا ہے۔ یعنی فرشتوں کو تو یہی پتا ہے کہ اس کو اتنا دینا جو لکھا ہوا ہے، اور اس لکھے ہوئے میں بھی کسی چیز کا کسی پر معلق اور تعلق نہیں بیان کیا گیا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہاں میں نے فرشتوں کو تو یہ لکھ کے دیا ہے، مگر میرے علم میں ہے کہ میرے بندے نے اگر یہ کیا تو میں عمر بڑھا دوں گا، میرے بندے نے اگر یہ کیا تو میں یہ کر دوں گا۔ تو وہ اللہ کے علم میں وہ چیز ہوتی ہے، تو اس کو معلق شبیب مبرم کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اب دھیان سے سنو، یعنی تقدیر کی کل 3 قسمیں ہوئی۔ ایک مبرم حقیقی کہ جو فرشتوں کے رجسٹر میں ہیں وہی اللہ کے علم میں، اور دوسری چیز ہے معلق، یعنی فرشتوں کے علم میں بھی اس کو یہ رکھا گیا ہے کہ یہ کام کر لیں تو یہ فیصلہ بدل جائے گا، اور اللہ کے علم میں بھی وہی ہے۔ اور تیسری چیز معلق شبیب مبرم، اس کا معاملہ یہ ہے کہ فرشتوں کے رجسٹروں میں اس کا کوئی تعلق ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ اگر وہ یہ کر لے گا تو یوں ہو جائے گا۔ اب یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، ان کے حوالے سے حضرت سیدنا مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہم نے دیکھا۔ کیا لکھا ہوا دیکھا؟ کہ در قضاء مبرم ہیچ کسرا مجال نیست کے تبدیل بدہد۔ یہ جن کی بات بھی پیش کر رہا ہوں وہ بھی مجدد الف ثانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ در قضائے مبرم ہیچ کسرا مجال نیس کے تبدیل بدہد، کہ قضائے مبرم میں کسی کی اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو تبدیل کر دے، مگر مرا کہ اگر خواہم انجام تصرف بکنم، مگر غوث پاک کہتے مگر میری شان جدا ہے، اللہ نے قضائے مبرم میں بھی مجھے تصرف کا اختیار دیا ہے۔ تصرف مانے چینجنگ کا، اس کو بدلنے کا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا محو اس بات کے دفتر پہ ہے کروڑا تیرا، محو مانے مٹانا اور اس بات مانے لکھ دینا۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا میرے غوث تمہاری شان یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں وہ اختیار دیا ہے کہ تم چاہو تو میری بری تقدیر کو بھلی میں تبدیل کر دو، کیونکہ محو اس بات مٹانے اور لکھ دینے کا اللہ نے آپ کو تصرف دیا ہے۔ اب اس مقام پر حضرت مجدد الف ثانی نے ایک اشکال ذکر کیا، اور یہ بہت علمی بات ہے لیکن دھیان سے سنیے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ اکبر۔ مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ قضا بر 2 قسم است، کہ قضا 2 قسم کی ہیں۔ یہاں حضور صدر الشریعہ نے 3 قسمیں بتائی، مگر اس وقت مجدد الف ثانی نے اعلیٰ حضرت سے بھی پہلے اپنے ابتدائی دور روحانیت میں کہا کہ قضا یعنی فیصلے بس 2 ہی ہیں، یا مبرم ہے یا معلق ہے، یا تو مبرم ہے یا معلق ہے۔ شبیہ مبرم والی بات مجدد الف ثانی نے فرماتے ہیں کہ نہیں، صرف 2 قسمیں ہیں، قضائے معلق و قضائے مبرم۔ معلق احتمال تغییر و تبدیل است، و در قضائے مبرم
تغییر و تبدیل را مجال نیست۔ فرماتے ہیں معلق وہ ہیں کہ جس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، چینجنگ ہو سکتی ہے، مگر مبرم میں کوئی چینجنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر مجدد الف ثانی نے قرآن کی آیتیں لکھی کہ ما یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری بات بدلتی نہیں ہے۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ میری بات بدلتی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے قضائے مبرم، کہ وہ بدلتی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قضائے معلق یعنی کسی چیز پر اس کا سہارا ذکر کیا گیا، تو فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کہ اللہ جسے چاہے اس کو مٹا دے اور جس کو چاہے لکھ دے۔ اللہ ہی کے پاس لوح محفوظ ہے، اسی کے پاس تقدیر ہیں۔ تو مجدد الف ثانی فرماتے کہ دیکھو یہاں قضائے معلق کا ذکر کیا گیا، اور اب اس کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں مجدد الف ثانی نے ابتداً یہ فرمایا۔ لیکن مجدد پاک فرماتے ہیں وَعَزِیز سخن تعجب بسیار می کردن و استبعاد می فرمودن۔ مجدد پاک فرماتے ہیں مگر میرے پیر و مرشد، مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے یہ کہا ہے کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی تو یہ کہتے ہیں کہ میں قضائے مبرم میں بھی تصرف کرتا ہوں، اور یہاں قرآن میں ہے کہ ما یبدل القول لدی، کہ اللہ کی بات تو بدلتی نہیں ہے۔ تو میرے پیر نے مجھے کہا کہ غوث پاک کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ غوث پاک نے کہا کہ میں قضائے مبرم کو بدل دیتا ہوں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ این سخن تعجب بسیار می کردن، کہ اس بات کی وجہ سے مجھے بہت تعجب ہو رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے۔ یعنی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک طرف قرآن کہتا بات بدلتی نہیں ہے، اور غوث پاک کہتے ہیں وہ جو بدلتی نہیں میں اس کو بدل دیتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا، اور فرماتے ہیں ای نقل مدتہا در خزینہ ذہن ای فقیر بود، کہ یہ مسئلہ پیچیدہ میرے ذہن میں ایک مدت تک مجھ کو پریشان کرتا رہا، مجدد الف ثانی کو پریشان کرتا رہا، مجھے آپ کو نہیں۔ مجدد پاک فرماتے ہیں کہ ای نقل مدت ہا در خزین ذہن ای فقیر بود، کہ میرے ذہن میں یہ مسئلہ ایک مدت تک کھٹکتا رہا کہ غوث پاک جیسے ولی نے یہ بات کیسے کہہ دی ہے۔ فرماتے ہیں تا آ کے حضرت حق سبحانہ وتعالی بئی دولت عظمی مشرف ساخت، فرماتے یہاں تک کہ اللہ نے وہی مرتبہ مجھے بھی عطا فرما دیا، یعنی اللہ نے مجھے بھی تصرف کا اختیار دے دیا اس قضا میں۔ تو اب فرماتے معاملہ یہ ہوا کہ میرا ایک دوست اپنی پریشانی لے کر میرے پاس آیا، اور اس نے بعض از دوستان نام زد شدہ بود، وہ میرے پاس آیا دوست، اور مجھے کہا کہ حضرت میرا یہ معاملہ ہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں کہ التجا و تضرع و نیاز و خشوع تمام داشتم ظاہر شود، کہ در لوح محفوظ قضاء این امر معلق بامر نیست و مشروط بشرط نہ۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میں نے خوب گریہ وزاری کی اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس دوست کے مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور خوب اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی، تو لوح محفوظ میرے سامنے ظاہر ہوا، اور میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ ای امر معلق بامر نیست مشروط بشرط نہ۔ فرماتے میں نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اب یہ معاملہ تو کسی چیز پر معلق ہے ہی نہیں، یہ تو کسی شرط کے ساتھ مشروط ہے ہی نہیں کہ یہ کر دو گے تو ہو جائے گا۔ تو مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے لوح محفوظ دیکھ لیا، اب میں نے دیکھا کہ یہ تو لوح محفوظ میں ایسا ہی لکھا ہے کہ اس کا کام ویسا ہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب مجدد پاک فرماتے یک گونا یاس و نا امیدی دست داد، فرماتے ایک اعتبار سے مجھے کچھ نا امیدی ہو گئی کہ اب یہ میرا دوست اتنی امید سے میرے پاس آیا تھا، اور اب میرے ہاتھ پر اس کا کام نہیں بن سکا، مجھے نا امیدی ہوئی۔ فرماتے ہیں وَسُخَنِ حضرت شیخ محی الدین قدس سرہ
بیاد آمد مرتن، فرماتے ہیں مجھے اس وقت غوث پاک کی بات یاد آئی۔ غوث پاک کی بات یاد آئی کا کیا مطلب؟ کہ غوث پاک نے کہا ہے کہ جو وہاں نہیں لکھا ہوا تھا وہ بھی میں نے بدل دیا، تو میں نے دیکھ تو لیا کہ میرے دوست کی تقدیر میں وہی لکھا ہے کہ اس کا پرابلم رہے گا، مگر مجھے اس وقت غوث پاک کی بات یاد آئی کہ نہیں، میں اس کو بھی بدل دیا تھا۔ تو اب مجھے غوث پاک کے فرمان سے سہارا ملا کہ میں نے اگرچہ دیکھ تو لیا کہ اس کا کام کسی چیز پر معلق نہیں ہے، مگر غوث پاک کا فرمان یاد آیا، ثانیتاً باز ملتجی و متضر گشت و راہ عجز و نیاز پیش گرفتہ متوجہ شد با محض فضل و کرم ظاہر ساختن کہ قضائے معلق۔ غوث پاک کے یہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں مگر غوث پاک کا فرمان یاد آیا تو میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پھر رویا، پھر گریہ وزاری کی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر ظاہر کیا کہ یہ چیز لوہے محفوظ میں تو معلق نہیں ہے مگر میرے علم میں معلق ہے، اور اللہ نے پھر میری دعا پر میرے دوست کے حق میں لوہے محفوظ میں لکھے ہوئے فیصلے کو بدل دیا۔ یہ مجدد پاک فرماتے ہیں، مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ بدل گیا تو اب مجھے پتا چلا کہ قضا کی 2 قسمیں نہیں 3 قسمیں ہیں، اور غوث پاک نے جو کہا تھا کہ میں قضائے مبرم کو ٹال دیتا ہوں وہ وہی مبرم ہے جو ہے معلق مگر شبیہ بمبرم ہے، یعنی فرشتوں کے علم میں تو نہیں ہے، لوہے محفوظ میں بھی معلق نہیں مگر علم الہی میں معلق تھا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وہ شان دی ہے اور مجھے اللہ نے وہ تصرف و طاقت کا اختیار دیا ہے کہ میں وہاں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں اور رب اپنی رضا سے فیصلے بدل دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بات اور بھی سنا دوں، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے یہ واقعہ معلق ہے، بہجت الاسرار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک حسن نامی تاجر وہ حضرت شیخ حماد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ شیخ حماد یہ غوث پاک کے استاذ ہیں اور بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ شیخ حماد کی بارگاہ میں حسن حاضر ہوا اور عرض کی حضور میں تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ ملک شام جانا چاہتا ہوں، آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوں، آپ دعا کر دیں تاکہ میرا سفر آسان رہے۔ تو شیخ حماد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اپنے سفر کا ارادہ ترک کر دو، سفر کا ارادہ چھوڑ دو، اگر تم گئے تو ڈاکو سارا مال بھی لوٹ لے گے اور تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ شیخ حماد نے کہہ دیا۔ تاجر یہ سن کر بڑا گھبراہٹ میں مبتلا ہوا اور اسی پریشانی کے عالم میں واپس آ رہا تھا کہ راستے میں غوث پاک سے ملاقات ہوگی۔ یہ دیکھو قضائے مبرم میں جن کا تصرف اللہ کی عطا سے ہیں، راستے میں غوث پاک مل گئے تو حسن نے غوث پاک نے خود پوچھا کہ کیوں پریشان ہے؟ اس نے سارا واقعہ بتایا کہ حضور ایسا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام سفر تجارت کے لیے جاؤ، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ وہ قافلے کے ساتھ چل پڑا اور اسے کاروبار میں بہت زیادہ نفع بھی ہوا۔ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لیے ملک شام کے شہر حلب پہنچا، کاروبار کے لیے 1000 اشرفیاں تھی اس کے پاس، حلب شہر میں پہنچا اور اتفاقاً وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں جب اسے نیند آئی اور وہ سو گیا تو اس نے ایک نہایت ڈراؤنا خواب دیکھا، جس خواب میں اس نے دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا ہے اور حملہ کر کے سارا مال بھی لوٹ لیا اور اسے بھی قتل کر دیا۔ اب جس کو نیند میں قتل کر دیا گیا وہ بیدار ہو گیا کہ مجھے تو قتل کر دیا گیا۔
جب اس کی آنکھ کھلی تو گھبراہٹ طاری تھی جسم پر، اور وہاں کوئی ڈاکو وغیرہ بھی نہیں تھے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی تو فلاں جگہ رکھی ہوئی ہیں۔ جلدی سے وہاں پہنچا تو تھیلی جوں کی توں وہاں پڑی تھی۔ تھیلی لے لی اور خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا۔ اب سوچنے لگا، بغداد شریف واپس جب آیا تو سوچنے لگا کہ پہلے غوث پاک سے ملوں کہ پہلے شیخ حماد سے ملوں، کدھر جاؤں؟ اب جاتے وقت تو پہلے شیخ حماد سے ملے تھے، بعد میں غوث پاک راستے میں مل گئے تھے، اب کس سے ملوں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں راستے میں شیخ حماد مل گئے۔ شیخ حماد نے دیکھتے ہی فرمایا، پہلے جا کر غوث العظم دستگیر سے ملو، وہ محبوب ربانی ہے، انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار یعنی 70 مرتبہ دعا کی، جس کی برکت سے اللہ نے تمہاری تقدیر بدل دی۔ ان کی دعا سے اللہ نے تمہاری تقدیر بدل دی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ جب میں شیخ حماد سے مل کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا تو جیسے ہی میں بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوا تو غوث پاک نے دیکھتے ہی فرمایا، شیخ حماد نے سچ کہا، میں نے تیری تقدیر بدلنے کے لیے 70 مرتبہ رب سے دعا کی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، یہ غوث پاک کوئی معمولی شان کے ولی نہیں ہیں، یہ ولیوں کے شہنشاہ ہیں۔ اللہ نے ان کو کتنی بلند پرواز دی ہے کہ جو لوہے محفوظ میں بھی لکھا ہوا معلق نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہیں، اللہ نے اس میں بھی تصرف کا اختیار غوث العظم دستگیر کو عطا فرمایا۔ اب یہاں پر جب یہ تقدیر کی بات چلی پڑی ہے تو تقدیر پر غوث پاک کا ایمان بھی دیکھو کتنا مضبوط۔ اور اب میں کچھ اصلاحی باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مدرسہ نظامیہ میں خطاب فرما رہے تھے، اور آپ کے سامنے فقراء اور فقہا کی جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں، صوفی لوگ، علماء لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں چھت سے ایک بہت بڑا سانپ آپ کی گود میں آ کر گرا، اور حاضرین سارے خوف زدہ ہو گئے اور ادھر ادھر سمٹنے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہوا اور آپ کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ آپ نے نہ تو سلسلے گفتگو بند کیا اور نہ ہی آپ نے جگہ بدلی، جیسے تھے ویسے ہی جگہ پر رہے اور سلسلے کلام بھی آپ نے جاری ہی رکھا۔ پھر وہ ایک دم الگ ہو گیا آپ کے جسم سے اور اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا سانپ، اور غوث پاک سے اس نے کچھ بات کی اور چلا گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور کیا ماجرا تھا، اس نے آپ سے کیا گفتگو کی اور وہ کیوں اس طرح سے آپ کو پریشان کرنے کے لیے آیا تھا؟ تو غوث پاک نے کہا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے کئی مرتبہ اولیاء کو اس طرح آزمایا، مگر کوئی بھی آپ کی طرح ثابت قدم نہ رہا، آپ کی طرح کسی کو ثابت قدم نہ دیکھا۔ اب غوث پاک کے جملے سننا۔ غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں قضا و قدر کے موضوع پر تقریر کر رہا تھا اور تو ایک معمولی کیڑا ہے جسے قضا و قدر حرکت و سکون میں لاتی ہے، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بول کچھ ہو اور میرا عمل کچھ ہو۔ میں جب بات ہی تقدیر پر کر رہا تھا، قضا اور قدر کے مسئلے بیان کر رہا تھا، تو میں نے نہیں چاہا کہ میری بات کچھ ہو اور میرا عمل کچھ ہو، اس لیے میں نے تقدیر پر بھروسہ کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ ایمان میں اعلیٰ درجے والوں کی شان ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ایسی ہمت، ایسے حوصلے اور ایسی شان عطا فرماتا ہے کہ وہ ان معمولی کیڑے مکوڑوں سے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ
کو قضا و قدر کے معاملے میں اس طرح تصرف کا اختیار عطا کیا گیا۔ اس سلسلے میں میں نے بہت ساری باتیں نوٹ کی ہیں آج کی گفتگو میں قضا و قدر کے حوالے سے غوث پاک کے فرامین عرض کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک دو عرض کرتا ہوں، دھیان سے سنی۔ یہ میرے سامنے الفتح الربانی ہے اور الفتح الربانی کی المجلس الاول پہلی مجلس ہے۔ تقدیر کے بارے میں غوث پاک فرماتے الاعتراض علی الحق تعالی عند نزول الاقدار موت الدین موت التوحید موت التوکل والاخلاص والیقین والروح۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر پر اعتراض کرنا یہ تمہارے دین کی موت ہے، یہ تمہارے اللہ کو ایک ماننے کی موت ہے، یہ تمہارے توکل، اخلاص، یقین اور تمہاری روح کی موت ہے۔ یعنی تقدیر پر اعتراض مت کرو، یہ جو آج لوگ کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے تقدیر پر اعتراض نہ کرو، تقدیر پر اعتراض کرو گے تو دین سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تقدیر پر اعتراض کرو گے تو اللہ کی توحید سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، تقدیر پر اعتراض کرو گے تو تمہارا توکل، اخلاص، یقین اور تمہاری روح ختم ہو جائے گی۔ اس لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ تم نے تقدیر پر مضبوط ایمان رکھنا ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں المؤمن لا یعرف لما وکیتا بل یقول بلا۔ غوث پاک فرماتے ہیں مومن کیوں اور کیسے میں پڑھتا ہی نہیں ہے، مومن تو ہر وقت اپنے رب کے فیصلے کے آگے سر جھکا کے رکھتا ہے۔ بل یقول بلا، مومن تو ہر وقت یہ کہتا ہے کیوں نہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے، میں راضی ہوں اس پر۔ مومن لیما اور کئیتا زیتا کو جانتا ہی نہیں ہے، مومن اس بات میں پڑھتا ہی نہیں ہے جس کا ایمان ہوتا ہے، وہ تو بس اس چیز پر ایمان رکھتا ہے بلا میرے رب کا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے۔ تو یہ غوث پاک کا پیغام ہے مریدوں کے نام۔ اور اس سلسلے میں سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بھی بہت ساری باتیں عرض کی ہیں، اس پر میں ایک بات اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلے تو آپ نے پورے مضمون میں دل کے حوالے سے کلام کیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ سارے جسم کا جو دار و مدار ہیں وہ دل کے اوپر ہے۔ غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ سارے جسم کا دار و مدار دل پر ہیں، اور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ یہ دل کا معاملہ جسم کے ساتھ ایسے ہیں جیسے پرندہ پجڑے میں ہوتا ہے، یا جیسے موتی ڈبیا میں ہوتا ہے، یا جیسے مال خزانے میں ہوتا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے پنجڑا اصل نہیں ہے، اصل اس کے اندر پرندہ ہے، ڈبیا اصل نہیں ہے، اصل اس کے اندر قیمتی موتی ہیں، اصل خزانے والی جگہ نہیں، اصل میں وہ مال خزانہ ہے۔ تو غوث پاک فرماتے یوں ہی انسانی جسم کے اندر دل اصل ہے، تو پہلے اس کی طرف توجہ دو۔ اب اس دل کی ستھرائی صفائی کا کیا نظام ہوگا؟ تو غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلاح القلب بالتقوی والتوکل علی اللہ تعالی والتوحید لہ والاخلاص فی الاعمال۔ غوث پاک فرماتے ہیں تم اگر اس دل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو وہ دل تقوی سے ٹھیک ہوگا، تقوی نہیں پرہیزگاری سے ٹھیک ہوگا، والتوکل علی اللہ تعالی اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے سے وہ دل ٹھیک ہوگا، والتوحید لہ والاخلاص فی الاعمال اور اللہ کو ایک ماننے میں اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے سے دل ٹھیک ہوگا، یہ غوث پاک نے فرمایا۔ اور سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر بہت ساری باتیں کہی ہیں، لیکن وقت کافی ہو رہا ہے۔ میں اس پر ایک بات جو ابھی کے حالات، ابھی میں چند دنوں پہلے کوسمبا میں سنی اجتماع میں شریک تھا، تو ایک نوجوان اس نے کہا کہ بھائی میں نے تنہائی میں آپ سے کچھ پوچھنا ہے، تو باقی لوگوں کو پھر باہر کیا گیا، پھر انہوں نے مجھ سے سوالات کی،
تو انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا جو آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت جب تقدیر سب کچھ لکھی جا چکی ہے پہلے سے، تو پھر آدمی کو جو اختیار دیا گیا ہے نیکی گناہ کرنے کا، تو اس کی وجہ سے اس کی پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ یعنی جب سب کچھ لکھ ہی دیا گیا ہے تو اب تو وہ لکھے ہوئے کے مطابق کر رہا ہے، تو اس کی پکڑ کیوں ہو رہی ہے جبکہ اس کے بارے میں پہلے سے لکھا ہی جا چکا ہے؟ تو وہ جو لکھا ہوا اس کے مطابق کر رہا ہے، اب اس کی پکڑ کیوں ہوگی؟ تو میں نے اس وقت حضور صدر الشریعہ کی یہ عبارت انہیں پڑھ کر سنائی تھی کہ حضور صدر الشریعہ نے لکھا، اور یہ تمام علماء اسلاف نے لکھا، غوث پاک نے بھی لکھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھ دینے کی وجہ سے بندہ کرنے پر مجبور نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق جانتا تھا کہ یہ بندہ پیدا ہونے کے بعد یہ کرے گا اور یہ نہیں کرے گا. تو چونکہ اللہ جانتا تھا اس لیے اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے. یعنی بندہ جو کرنے والا تھا وہ لکھا ہے، لکھ دینے کی وجہ سے بندہ کرنے پر مجبور نہیں ہوا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق جو کرنے والا تھا وہ لکھا ہے. تو اب اس کو تسلی بھی ہوئی، اور پھر اس کو میں نے مثالوں کے ذریعے بھی سمجھایا کہ ایک تو کوئی بندہ جب کسی جگہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کا مالک لکھ کے دیتا ہے کہ یہ کام کرو، اس چٹھی دی، اب مالک نے لکھ کے دے دیا تو اس کو وہی کرنا ہے جو لکھ کے دیا ہے، اور چونکہ مالک کو پہلے سے معلوم نہیں تھا. لیکن یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں معاملہ ایسا ہے کہ بندے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ جانتا ہے. بندے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ جانتا ہے کہ بندہ کرے گا کیا اور کیسی موت ہوگی، کس حالت میں ہوگی. تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا. اب وہ مطمئن ہو گیا. تو میں نے کہا کہ اب وہ سوال جو تمہارے ذہن میں نہیں ہے مگر میں خود کرتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بندہ لکھتا تب ہے جب اس کو بھولنے کی عادت ہو. تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں بھول جاؤں گا تو وہ لکھتا ہے. تو اللہ نے کیوں لکھا پھر، جبکہ قرآن میں تو ہے کہ اللہ بھولنے سے پاک ہے. تو میں نے کہا کہ یہ جو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہیں اور فرشتوں کو وہاں جا کے لوح محفوظ سے لکھنا ہے، پھر رجسٹروں میں رکھنا ہے، پھر اس کے مطابق کرنا ہے، تو اللہ تو بھولنے سے پاک ہیں، مگر نظام کائنات چلانے میں جن فرشتوں کی ضرورت تھی ان کے لیے لکھا گیا ہے. تو اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ جس میں پڑھنے سے ابو بکر و عمر کو روک دیا گیا. میں آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھتا ہوں، یہاں پر آپ توجہ کے ساتھ سن لے، تھوڑا وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن پھر اس ٹاپک پر پتہ نہیں کب گفتگو ہوتی ہے، موقع ملتا ہے نہیں ملتا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اجتماع 40 رجلا من الصحابہ، 40 صحابہ جمع تھے ایک جگہ، ان میں ابو بکر و عمر بھی موجود تھے، اور تقدیر کے بارے میں ان میں آپس میں بحث چل رہی تھی. بحث کیا چل رہی تھی؟ فَنَزَلَ الرُّوحُ الْأَمِينُ جبرائیل، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو کہو کہ اپنے صحابہ کے پاس جائیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فوراً اٹھ کر سرکار تشریف لائے. حدیث پاک میں لکھا ہے فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَخْرُجْ عَلَيْهِمْ فِيهَا، کہ سرکار ایسے وقت باہر آئے جس وقت سرکار باہر نہیں آتے تھے، مگر سرکار کو باضابطہ جبریل کے ذریعہ بتایا گیا کہ یہ 40 بندے صحابہ، ان میں ابو بکر عمر بھی ہیں، اور تقدیر کے بارے میں بحث ہو رہی ہے، محبوب آپ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو پتہ ہے سرکار کتنے غضبناک تھے. اللہ اکبر. فغضب حتی احمر وجہہ حتی کأنما قفئ فی وجنتیہ الرمان، حضور کا چہرہ اتنا سرخ اور لال ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ انگور نچوڑ کر گالوں پر رکھ دیا گیا. سرکار اتنے غضبناک تھے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا میں نے تمہیں تقدیر کے معاملے میں بحث کرنے کا حکم دیا تھا؟ ام ارسلت الیکم، کیا میں اس کے لیے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں کہ تم تقدیر کے معاملے میں بحث کرو؟ انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، میرے صحابہ
اگلی امتیں گمراہ ہوئی تو اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرتی تھی۔ تمہیں اس بارے میں بحث نہیں کرنی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی یہ کہا گیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جب تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہو اللہ کی طرف سے، اور جب کوئی برائی پہنچے تو تم کہو یہ میرے نفس کی شرارت ہے۔ تو تقدیر کے بارے میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں، بس اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔